बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गोंदल। आज 17 अक्टूबर है, साल 2021। बड़ी आम गिरफ्तारी हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान इन एक्शन हो चुके हैं। शहर इक़्तिदार के अंदर इस वक्त नई हलचल है। मरियम नवाज के ख्वाब चकनाचूर होने के बाद किस तरह वो जनरल फैज़ पर हमला आवर हैं, नाकाम जलसे पर फजल रहमान भी फट पड़े हैं। इन तमाम आम खबरों पर डिटेल के साथ आज की वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो सुनने के बाद अपने फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। अब फजल रहमान ने जो गुज़श्ता शब धोबी घाट जलसा के अंदर तकरीर की है, वो तकरीर एक तो मायूसी की अक्कास है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने पीडीएम की जिस तरीके से ज़राए ने बताया है, उन्होंने इख्तलाफ किया है कि जितने लोग वहां पर जमा होने चाहिए थे, लोग इंतहाई कम थे। चूंकि आधे से ज्यादा पिछला जो ग्राउंड है वो खाली था, और ये जो धोबी घाट है कोई इतना बड़ा ग्राउंड भी नहीं है कि इसको भरा ना जा सके। एक एक जमात हमने देखा, जिस तरीके से अवामी तहरीक थी, पीटीआई थी, आराम के साथ वो ग्राउंड भर लेती थी, लेकिन यहां पर लोग पीछे खुली खुली जगहों पर नजर आ रहे थे। और इस पर चूंकि जमीयत उलमाए अहले हदीस इसकी मेजबान थी, और उनके पास चूंकि इतनी अफरादी कुव्वत नहीं है, लेकिन नून लीग ने असल में राना सनाउल्लाह, तलाल चौधरी और शेर अली और बाकर जो स्टेज के ऊपर तो आकर वो नंबर अपने बनाने के चक्कर में पड़ गए, लेकिन अफरादी कुव्वत उस तरीके से नहीं आई। हालांकि कल ही जो बकौल अपोजिशन के एक पेट्रोल बम जो है वो हुकूमत ने फेंका है, और यकीनी तौर पर महंगाई की असरात है, आम आदमी पिस गया, उसकी मुश्किलात के अंदर बड़ा इजाफा हुआ है। इस पर जस्टिफिकेशन कोई नहीं है, लेकिन ये एक आलमी तनाज़ुर के अंदर देखें तो दुनिया के हर मुल्क के अंदर इस वक्त महंगाई है, और कोरोना वबा के बाद ये एक बहुत बड़ा मामला बन गया। और खास तौर पर जो तरक्की पजीर ममालिक है, उनको अब कोरोना के बाद सबसे बड़ा जो खतरा है वो महंगाई से है, और हर जगह पर महंगाई में इजाफा हुआ है, गुर्बत के अंदर इजाफा हो रहा है, और पाकिस्तान भी अपनी ये जंग लड़ रहा है। लेकिन यहां पर मीडिया के अंदर बैठे हुए चंद लोग और अपोजिशन जमातें इंतहाई मुनाफिकाना किरदार अदा कर रहे हैं। लोगों को असल हकायक नहीं बताए जा रहे कि आलमी मंडी के अंदर तेल बढ़ने के बाद हुकूमत ज्यादा से ज्यादा जो अपना टैक्स था उसको कम कर सकती थी, और वो कम कर चुकी है। और यहां पर पेट्रोल के भाई कुएं नहीं लगे हुए, पाम ऑयल हम बैरूने मुल्क से मंगवा रहे हैं। हम चाय की पत्ती जो है वो भी अरबों रुपए की जो है वो इस वक्त इस्तेमाल हुई है, और वो भी बाहर से मंगवा रहे हैं। जब इंपोर्ट का बिल बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट के अंदर कमी वाकई होती है, तो ऑलरेडी जो है पूरी दुनिया के अंदर ये मामला चल रहा है। यकीनी तौर पर हुकूमत को इसके अंदर इकदामात लेने की जरूरत है, लेकिन जब पहले मुल्क इतना मकरूज हो तो एक ही बात हो सकती है कि पिछली हुकूमतों की तरह इमरान खान भी इस तरह के कर्जे ले जो थोड़ा बहुत इंसेंटिव दे और वक्ती तौर पर मामला हल हो जाए, लेकिन उसके बाद हमेशा की तरह पाकिस्तान को दबाया जाए। तो ये चीज है, अलहदा वीडियो के अंदर भी इसका मैं तफसील से जिक्र करूंगा। लेकिन अब फजल रहमान ने यहां पर झाड़ा है इंतजामिया को कि आपने ये जलसा नाकाम हुआ है, इतनी बड़ी तादाद नहीं है, फैसलाबाद के अंदर जलसा कामयाब होना चाहिए था। और उनका जो खिताब है वो भी मायूसी का इजहार कर रहा है, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं जहां भी वो जाते हैं वो आधे पौने घंटे से ज्यादा गुफ्तगू करते हैं, लेकिन कल उन्होंने 20 मिनट से भी कम गुफ्तगू की है, और वो भी उसके अंदर उनका वाज़ेह इज़हार नजर आ रहा है। और वो ये समझते हैं कि हर जगह चूंकि मरियम नवाज और जो नवाज शरीफ है उसका डंडोरा पीटा जाता है और हमारा जिक्र उस तरीके से नहीं आता, तो मैं किस बात का सदर हूं। और ये मामला वहां पर बाकायदा जलसे के अंदर नजर आ रहा है कि जलसे कोई ये पता ही नहीं है कि उनका जो सदर है वो फजल रहमान है। वहां पीडीएम की सारी जमातें जमा होती हैं, लेकिन मफरूर इश्तिहारी नवाज शरीफ जो है उसको लीडर बनाकर पेश किया जाता है, तो इसको भी जो है वो महसूस किया जाता है। बाकी उन्होंने वहां पर रूटीन की बातें की हैं कि इदारों को भी गलतियां हुई हैं, सीवी उन्होंने भी अपनी फेंकी है कि आप जरा हट जाएं, इस हुकूमत को सपोर्ट करना छोड़ दें ताकि हम इमरान खान की हुकूमत को गिरा दें। जैसे कोई बड़ा पहलवान जो है वो पहले इस तरह मामलात करता है, और ये मरियम नवाज हो या दीगर वो इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। लेकिन खास तौर पर मरियम नवाज ने जो गुज़श्ता रोज गुफ्तगू की है उसको इदारों के अंदर इस वक्त बड़ा संजीदा लिया जा रहा है और बताया जा रहा है, और इस वक्त अवाम भी तनकीद कर रही है कि एक तरफ जो इश्तिहारी नवाज शरीफ है उसको यहां से फरार करवाया गया, जाली बीमारी का एक ढोंग बनाया गया, पूरी अवाम के साथ धोखा और फिराड किया गया,
اور اس کے اندر یقینی طور پر وزیر اعظم عمران خان یہ نہیں چاہتے تھے، لیکن ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا جس کے اندر یہاں کے اسلام آباد کے ہمارے جج صاحب بھی اس کی زندگی کی گارنٹی مانگنے لگے، چونکہ جو اربوں خربوں روپے اس ملک کے لوٹ لیتے ہیں ان کو بڑی فیسلٹیز ہیں اس ملک کے اندر، ان کے سب جو ہے وہ یہاں پر اے بی کلاس ملتی ہے۔ میں جیلوں کا ذکر کرتا ہوں، چونکہ جب اتنے لاڈ اور پیار سے کسی کو رکھیں گے جو ملزم یا مجرم ہوگا تو وہ آپ کو ایک ٹکا بھی واپس نہیں کرے گا، اور جب وہ ٹکا واپس نہیں کریں گے، اتنے طاقتور ہوں گے تو پھر وہ ایسے ہی حملہ کریں گے۔ اب جو بھی معاملات چل رہے ہیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین، وہ تقرریوں کا معاملہ ہے، وہ بتایا گیا کہ حل ہو جائے گا، لیکن کوئی جنگ سامنے نظر نہیں آ رہی، کوئی اس طرح کی بیان بازی نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا وہ توپ نہیں چل رہی دونوں طرف سے۔ لیکن اپوزیشن نے، حکومت کو بھی چاہیے تھا اس معاملے کو جلد اناؤنس کر دیا جاتا، لیکن یہ بھی بہت بڑی غلطی کی ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ اب جس طریقے سے جنرل فیض حمید نے ان کو ٹف ٹائم دیا ہے، یعنی یہ چاہتے ہوتے ہیں ہمیشہ جو اپوزیشن ہوتی ہے اکثر ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے رابطے کریں اداروں کے ساتھ، وہاں سے گرین سگنل لیں، پھر اپوزیشن کی تحریکیں چلیں اور حکومت کا تختہ الٹا جا سکے۔ لیکن یہ کام جو ہے، یہ جو خواب تھا مریم نواز کا، نواز شریف کا، فضل الرحمان کا، فضل الرحمان تو ایک یہاں پر آ کر اسلام آباد میں دھرنا دینے کے باوجود ناکام لوٹے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا اب فیز 2 اور 3 شروع ہو رہا ہے، اور وہ شروع نہیں ہوا۔ مریم نواز اور اپوزیشن کی یہ جماعتیں سمجھتی تھی کہ ہمیں ریلیف ملے گا، لیکن اس مرتبہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں انہوں نے ریلیف نہیں دیا، اور ادارے نے ایک میسج دیا ہے، آرمی کے ادارے نے، کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کوئی مزید این آر او بھی نہیں ملا، مریم نواز لندن روانہ نہیں ہو سکی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ واضح طور پر انڈیکیٹر تھے، اور اس پر غصہ تھا کہ یہ جو جنرل فیض حمید ہے یہ رکاوٹ بن گیا، اور پھر جب اپنا بھی اگر کوئی آپ کا رشتہ دار بھی ڈی جی آئی ایس آئی رہا ہے تو وہ بھی ایک چین آف کمانڈ کے ساتھ چلتا ہے، ملک کے ساتھ اس کو چلنا پڑتا ہے، تو وہ خواب بھی اس وقت جو ہے جنرل فیض حمید نے پورے نہیں ہونے دیے۔ اب یہ بھی خطرہ ہے کہ آگے اگر وہ آرمی چیف کی دوڑ کے اندر شامل ہوتے ہیں تو کل کو وہ آرمی چیف بن سکتے ہیں، تو اس کو پہلے ہی اتنا داغدار کر دو، اتنی تنقید کرو، اتنا متنازع کرو تاکہ کل کو وہ آرمی چیف نہ بن سکے۔ اب یہ بات جو ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو مریم نواز اور نواز شریف کے اب تک جو خواب تھے، جو ڈیل کی کوشش تھی، جو مزید معاملات طے کرنا چاہتے تھے، وہ نہیں ہوئے، اور جس کی وجہ سے یہ چیخیں آپ کو سنائی دے رہی ہیں۔ مریم نواز اور نواز شریف آؤٹ ہو رہے ہیں، اور باقی خاندان کی جو لڑائی ہے وہ بھی جاری ہے۔ بہرحال اس ملک کے اداروں کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے جو ان کے حوالے سے ہمدردی رکھتے ہیں، اور پھر یہ اداروں پر حملہ آور ہے اس وقت، اور عوام یہ سوال کر رہی ہے کہ اس وقت کے آرمی چیف اور دیگر عام لوگ کب اس طرح کے مجرموں کے خلاف ایکشن دیں گے۔ اپنا ایک باقاعدہ جو ادارہ کا ایک تشخص ہوتا ہے، جس طریقے سے یہ مجروح کر رہے ہیں، ان کو کس طریقے سے جواب دیا جائے گا۔ اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس وقت جب حالات کشیدہ ہیں، پاکستان کے سمیت پوری دنیا کے اندر مہنگائی ہے، اور ایک یقینی طور پر مایوسی اور پریشانی کی لہر دوڑتی ہے۔ اب اس موقع پر پاکستان سے ڈالر جو ہے ایک تو امپورٹ کے ذریعے جینون طریقے سے نکل رہا ہے، دوسرا جو ہے یہاں سے کچھ لوگ یہ سازش کے تحت افغانستان اور مختلف ممالک کے اندر ڈالر جو ہے وہ سمگل کر رہے ہیں۔ اس پر حکومت سنجیدگی کے ساتھ کوششیں کر رہی ہے، ادارے متحرک ہیں۔ ایف آئی اے کو وزیر اعظم کی طرف سے وزارت داخلہ کے ذریعے ٹاسک دیا گیا کہ یہ لوگ پکڑے، ایک تو ہنڈا حوالے والے جو ہیں ان کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی کہا گیا کہ پکڑیے جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں، چونکہ بینکس کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے بغیر یہ اتنا بڑا دھندا نہیں ہو سکتا، جیسے جعلی بینک اکاؤنٹس اور جو جعلی ٹرانزیکشن ٹیٹیز کا معاملہ ہے وہ ان کی رضامندی کے بغیر تو نہیں ہوتا تھا، جس طریقے سے شہباز شریف کا 25 ارب کا معاملہ ہے۔ تو اب ایک بڑی گرفتاری ہوئی ہے، اور یہ ایف آئی اے نے گزشتہ شب یہ ایکشن کیا ہے، اور آج یہ ایف آئی اے نے رات کو نیشنل بینک آف پاکستان کے مرکزی ہیڈ آفس پر چھاپا مارا ہے، اور وہاں سے جو نیشنل بینک کے نائب صدر ہیں ان کو حراست میں لے لیا ہے، اور ایک خاتون افسر سمیت بینک کے مزید 3 افسران چھاپے سے قبل فرار ہو گئے ہیں،
اور رابطہ کرنے پر نیشنل بینک کے ترجمان نے اس سے لا علمی کا اظہار کیا ہے، لیکن ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایف آئی اے کی ٹیم ڈالرز کی ذخیرہ اندوزی اور سمگلنگ کی تحقیقات کر رہی ہے، اور یہ کارروائی بھی ڈالروں کی ذخیرہ اندوزی اور سمگلنگ کے خلاف وسیع کریک ڈاؤن کا حصہ ہے۔ ایف آئی اے حکام نے منگل کو بھی کراچی کے علاقے صدر اور گلشن اقبال میں منی ایکسچینج کمپنی کے دفاتر پر چھاپہ مار کر 8 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ملزمان کی تحویل سے 7.6 ملین روپے یعنی 36,394 ڈالر اور 3 ملین روپے کی غیر ملکی کرنسی ضبط کر لی گئی ہے۔ وفاقی حکومت نے کریک ڈاؤن جو ہے وہ چاروں صوبوں سمیت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر تک پھیلا دیا ہے کہ کس طریقے سے اب حکومت کو ناکام کرنے کے لیے 2 ٹکے کے مفاد کی خاطر پورے ملک کے اندر جو ہے وہ ڈالر کی پرائسز، ظاہر ہے جب آپ کا ڈالر کم ہو جاتا ہے، امپورٹ بڑھ جاتی ہے، ایکسپورٹ کے اندر جو ہے وہ توازن نہیں رہتا، کمی ہو جاتی ہے، تو پھر الٹیمیٹلی آپ کا جو روپیہ پیسہ ہوتا ہے اس پر اس کا پریشر پڑتا ہے، اور پھر یہ جتنا سازشی مافیا ہوتا ہے وہ مافیا جو ہے اس پورے معاملے سے فائدہ اٹھا کر ملک کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ تو اب ان لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ چھوڑنا نہیں ہے، جو بھی ذمہ دار ہے اور شہر اقتدار کے اندر اس حوالے سے ہلچل ہے کہ آپ کوئی بھی جو اس طرح کے متعلقہ لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ حکومت سخت ایکشن لینے جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو معاملات ہیں اپوائنٹمنٹس کے، تقرر و تبادلے کے، وہ حل ہو رہے ہیں، اور اصل میں پوری اپوزیشن کو اس وقت مایوسی کی ہے، اور وہ اداروں کو ٹکراؤ چاہتے ہیں، حکومت اور اداروں کو درمیان کے اندر اپنی سی وی اور وہ میسج دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ناکام ہونے جا رہے ہیں، اور معاملہ سیٹل ہو چکا ہے، یہ بتا دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی اداروں سے سوال اس عوام کا یہی رہے گا کہ جب اس طریقے سے بے لگام تنقید ہوگی اور اتنے آپ ان کو ریلیف دیں گے، یہ اتنے لاڈلے ہوں گے، تو پھر جس طریقے سے یہاں پر باتیں ہو رہی ہیں پھر ادارے جو ہے وہ بھی مزید تنازعات کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن حکومت کی جو کوشش ہے مافیا کو لگام ڈالنے کی، دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کامیابی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ مہنگائی اور دیگر عام معاملات پر اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔